بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ طبیعت، حلیم و بردبار، فراخ دل و سخی، صبر و استقامت کا پیکر و مجسم، شرم و حیا کا استعارہ، داماد رسول، ذوالنورین ذوالہجرتین، خلیفہ ثالث، شہید مظلوم، قاری قرآن، یہ تمام صفات واقع فیل سے 6 سال بعد عفان بن ابی العاص بن امیہ اور اربع بنت قریظ بن ربیعہ کے آنگن میں آنکھیں کھولنے والے بچے کی تھی، جنہیں دنیا خلیفہ ثالث امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی سے جانتی ہے۔ صاحب الحیاء والایمان، ناشر القرآن، ذوالہجرتین، ذوالبشارتین، ذوالنورین، امام مظلوم، شہید مظلوم، داماد نبی، ہم زلف علی، قہر الہی بر آل صبا، خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حلم بردباری، اعلیٰ ظرفی، فراخ دلی، نرم خوئی، عفو و درگزر، عز و انکساری، حیا و پاک دامنی، جود و سخا، بہادری و مستقل مزاجی، دور اندیشی، صبر و تحمل، عدل و انصاف، امانت و دیانت، عبادت و ریاضت، محاسبہ نفس، خشیت الہی، زہد و ورع، شکر و سپاسی، قدر شناسی جیسی عالی صفات سے متصف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر بلا کسی حیل و حجت کے فوراً لبیک کہہ کر والسابقون الاولون کی صف میں شامل ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ اسلام کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور وسائل وقف کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے بعد ایمان لانے والوں میں چوتھے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی اذیت و مصائب اور حادثات کا سامنا کیا اور استقامت کے ساتھ انہیں برداشت کیا۔ آپ کا شمار رؤسائے عرب میں ہوتا تھا، اسی لیے آپ نے اشرافیہ اور سرداروں میں مؤثر انداز میں اسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ دوسری طرف سیدنا رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوا۔ قبول اسلام کے بعد حبشہ اور مدینہ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے عقد میں دے دیا اور سن 9 ہجری میں ان کی وفات کے موقع پر ارشاد فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے ان سب کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ دوسری روایت کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر نہایت غمزدہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدمے کی شدت محسوس فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے سب آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس بات سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی عظیم نسبت کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ کے بعد بیر روما خرید کر اس کا میٹھا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع کے لیے 20,000 درہم کی زمین بھی خرید کر لسان نبوت سے جنت کی بشارت کے مستحق ٹھہرے۔ جبکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اسلامی سفارت کے فرائض سر انجام دیے، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت کی افواہ پر رد عمل میں 1450 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے اسلامی تاریخ میں بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اسے اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ بیعت رضوان، جس بیعت کی وجہ سے اللہ پاک نے 1400 صحابہ کرام کے لیے رضا کا اعلان کیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہی وہ بیعت تھی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی تھی۔ خون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت و اہمیت کا
اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت لی، اور اس مبنی پر اخلاص بیعت پر اللہ پاک اتنے خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے ان صحابہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ دوسری طرف جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا کہ جو شخص جیش اسرا تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اس موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی تیاری میں اتنا مال خرچ کیا کہ کوئی دوسرا اس کار خیر میں ان کی برابری نہ کر سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ہونے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی قرب حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی عثمان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال نبوت کے بعد حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے معاون و مشیر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی منتخب کردہ 6 رکنی کمیٹی نے ان کو متفقہ طور پر خلیفہ مقرر کیا۔ آپ کے 12 سالہ مثالی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع تر ہو کر آذربائیجان، آرمینیا، طرابلس، الجزائر اور مراکش تک جا پہنچا۔ آپ کے بڑے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو اختلاف و تحریف سے محفوظ کیا اور ایک کرت پر امت مسلمہ کو جمع کیا۔ دوسری جانب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و مساوات اور احتساب کے عمل کو بھی خوب فروغ دیا۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی ایک قمیص پہنائے گا، جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے عامل ہو۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی آخر حصے میں یہودیوں اور مجوسیوں نے مختلف انداز میں فتنوں اور سازشوں کو پروان چڑھانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بصرہ، کوفہ اور مصر سے تقریباً 2000 باغیوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے حاجیوں کے روپ میں مدینہ منورہ پہنچ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، جو 40 روز تک جاری رہا۔ باغیوں نے کھانا اور پانی لے جانے والے راستے کو بھی بند کر دیا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کی کوشش کی تو باغیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین کا لحاظ رکھے بغیر بے ادبی سے انہیں واپس کر دیا۔ جانسار صحابہ کرام اور نوجوانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع اور باغیوں کی سرکوبی کے لیے اجازت چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی ذات کی اپنی خلافت کی خاطر مسلمانوں کی تلواریں باہم ٹکراتے نہیں دیکھ سکتا۔ جمعۃ المبارک 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے افطار کے منتظر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدار ہو کر لباس تبدیل کیا اور تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہو گئے کہ باغیوں نے حملہ کر کے 88 سالہ اس عظیم المرتبت خلیفہ راشد اور صحابی رسول کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے تمہارے لیے اللہ ہی ان کے مقابلے کے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال 6 ماہ تک مسند نشین خلافت رہ کر اسلام اور مسلمانوں کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، جو یقیناً آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں حیا و وفا کے اس عظیم پیکر کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور یوں کوکب نامی باغ میں رات کے اندھیرے میں اس پیکر حیا کو منو مٹی تلے سلا دیا گیا جس کا لقب 2 نوروں والا تھا۔